بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے 3 سبق آموز کہانیاں بیان کرنے والا ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جو 3 کہانیاں میں آپ سے بیان کرنے والا ہوں، پہلی کہانی کا عنوان ہے کھمبے پر لکھی ہوئی تحریر۔ دوسری کہانی ہے ایک بوڑھے آدمی کا اپنے بیٹے پر مقدمہ۔ تیسری کہانی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بجلی کے کھمبے پر ایک کاغذ چپکا دیکھ کر میں قریب چلا گیا اور اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، برائے کرم ضرور پڑھیں، اس راستے پر کل میرا 50 روپے کا نوٹ کھو گیا ہے، مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا، جسے بھی ملے برائے کرم پہنچا دے، نوازش ہوگی۔ نیچے ایڈریس لکھا تھا۔ یہ پڑھنے کے بعد مجھے بہت حیرت ہوئی کہ 50 کا نوٹ کسی کے لیے اتنا ضروری ہے، تو اس پتے پر جانے کا ارادہ کیا اور اس گلی میں اس مکان کے دروازے پر آواز لگائی۔ ایک ضعیفہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی باہر آئی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا بڑی بھی اکیلی رہتی ہیں اور کم دکھائی دیتا ہے۔ میں نے کہا، ماں جی آپ کا 50 کا نوٹ مجھے ملا ہے، اسے دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی۔ بیٹا، ابھی تک قریب 50 لوگ مجھے 50 کا نوٹ دے گئے ہیں، میں ان پڑھ ہوں، ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیتا، پتہ نہیں کون میری اس حالت کو دیکھ کر میری مدد کرنے کے لیے لکھ کر چلا گیا۔ بہت اصرار کرنے پر مائی نے پیسے تو رکھ لیے، لیکن ایک درخواست کی کہ بیٹا وہ میں نے نہیں لکھا، کسی نے میری مدد کی خاطر لکھ دیا ہے، جاتے ہوئے اسے پھاڑ کر پھینک دینا۔ میں نے ہاں کہہ کر ٹال تو دیا، لیکن میرے ضمیر نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان سبھی لوگوں سے بڑھیا نے وہ کاغذ پھاڑنے کے لیے کہا ہوگا، مگر کسی نے نہیں پھاڑا۔ زندگی میں ہم کتنے صحیح ہیں کتنے غلط، یہ صرف 2 ہی جانتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، دوسرا ہمارا ضمیر۔ میرا دل اس شخص کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ شخص کتنا مخلص ہوگا جس نے بڑھیا کی مدد کا یہ طریقہ تلاش کیا۔ ضرورت مندوں کی امداد کے لیے کئی طریقے ہیں۔ میں نے اس شخص کو دل سے دعائیں دی کہ کسی کی مدد کرنے کے کتنے طریقے ہیں، صرف مدد کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ راستہ اور رہنمائی اللہ سبحانہ کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ شعور اور احساس بیدار کرنے کے لیے شکریہ۔ اب میں آپ سے دوسری سبق آموز کہانی بیان کرنے والا ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ کویت میں ایک بوڑھا آدمی عدالت میں داخل ہوا تاکہ اپنی شکایت مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرے۔ قاضی نے پوچھا، آپ کا مقدمہ کس کے خلاف ہے؟ اس نے کہا، اپنے بیٹے کے خلاف۔ قاضی حیران ہوا اور پوچھا، کیا شکایت ہے؟ میں اپنے بیٹے سے اس کی استعداد کے مطابق ماہانہ خرچ مانگ رہا ہوں۔ قاضی نے کہا، یہ تو آپ کا اپنے بیٹے پر ایسا حق ہے کہ جس کے دلائل سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھے نے کہا، قاضی صاحب، اس کے باوجود کہ میں مالدار ہوں اور پیسوں کا محتاج نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے سے ماہانہ خرچ وصول کرتا رہوں۔ قاضی حیرت میں پڑ گیا اور اس سے اس کے بیٹے کا نام اور پتہ لے کر اسے عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا۔ بیٹا عدالت میں حاضر ہوا تو قاضی نے اس سے پوچھا، کیا یہ آپ کے والد ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں، یہ میرے والد ہیں۔ قاضی نے کہا، انہوں نے آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے کہ آپ ان کو ماہانہ خرچ ادا کرتے رہیں، چاہے کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ بیٹے نے حیرت سے کہا، وہ مجھ سے خرچہ کیوں مانگ رہے ہیں جبکہ وہ خود بہت مالدار ہیں اور انہیں میری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قاضی نے کہا، یہ آپ کے والد کا تقاضا ہے اور اپنے تقاضے میں آزاد اور حق بجانب ہیں۔ بوڑھے نے کہا، قاضی صاحب، اگر آپ اس کو صرف 1 دینار ماہانہ ادا کرنے کا حکم دیں تو میں خوش ہو جاؤں گا، بشرط یہ کہ وہ یہ دینار مجھے اپنے ہاتھ سے ہر مہینے بلا تاخیر اور بلا واسطہ دیا کرے۔ قاضی نے کہا، بالکل ایسا ہی ہوگا، یہ آپ کا حق ہے۔ پھر قاضی نے حکم جاری کیا کہ فلاں ابن فلاں اپنے والد کو تا حیات ہر ماہ 1 دینار بلا تاخیر اپنے ہاتھ سے بلا واسطہ دیا کرے گا۔ کمرہ عدالت چھوڑنے سے پہلے قاضی نے بوڑھے باپ سے پوچھا کہ اگر برا نہ مانے تو مجھے بتائیں کہ آپ نے دراصل یہ مقدمہ دائر کیوں کیا تھا جبکہ آپ مالدار ہیں اور آپ نے بہت ہی معمولی رقم کا مطالبہ کیا۔ بوڑھے نے روتے ہوئے کہا، قاضی محترم، میں اپنے اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں اور اس کو اس کے کاموں نے اتنا مصروف کیا ہے کہ میں ایک طویل زمانے سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا ہوں، جبکہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ شدید محبت رکھتا ہوں اور ہر وقت میرے دل میں اسی کا خیال رہتا ہے۔ یہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا، حتیٰ کہ ٹیلی فون پر بھی نہیں، اس مقصد کے لیے کہ میں اسے دیکھ سکوں، چاہے مہینہ میں 1 دفعہ ہی صحیح۔ میں نے یہ مقدمہ درج کیا
यह सुनकर काजी बेसाख्ता रोने लगा और साथ दूसरे भी और बूढ़े बाप से कहा, अल्लाह की कसम, अगर आप पहले मुझे इस हकीकत से आगाह करते तो मैं इसको जेल भेजता और कोड़े लगवाता। बूढ़े बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, काजी साहब, आपका यह हुक्म मेरे दिल को बहुत तकलीफ देता। काश बेटे जानते कि उनके वालिदैन के दिल में उनके लिए कितनी मोहब्बत है। अब मैं आपसे तीसरा और आखिरी वाक़या बयान करने वाला हूँ जो कि आपके दिल को छू जाएगा। अल्लाह की मोहब्बत। एक नेक आदमी शादी के बाद बीवी को लेकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में समुंदर अबूर करना पड़ता था। आदमी ने एक कश्ती का इंतज़ाम किया और वह दोनों समुंदर अबूर करने लगे। कश्ती बीच समुंदर पहुंची ही थी कि समुंदर में तूफान आ गया। इस सूरत हाल में बीवी का खौफ से बुरा हाल हो गया, लेकिन आदमी ऐसे इत्मीनान से बैठा रहा जैसे कुछ गैर मामूली नहीं हो रहा। यह देखकर बीवी को हैरत हुई। वो गुस्से से चिल्ला उठी, आपको नजर नहीं आ रहा तूफान कश्ती को डुबोने लगा है, हमारी मौत सर पर है और आप इत्मीनान से बैठे हैं। यह सुनते ही खावंद ने अपनी तलवार मियान से निकाली और बीवी की शाह पर रख दी। बीवी हंस पड़ी और बोली, ये कैसा मजाक है। खावंद ने पूछा, क्या आप अभी मौत से खौफजदा नहीं हो रही? क्या आपको नहीं लग रहा कि मैं आपका गला काट दूंगा? यह सुनकर बीवी बोली, मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर एतमाद है। मुझे पता है आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और यह तलवार आपके हाथ में है, लेकिन आपके हाथों मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। यह सुनकर खावंद बोला, जैसे आपको मेरी मोहब्बत पर एतमाद, वैसे ही मुझे अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन है और यह तूफान भी अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे तो इसे रोक ले, चाहे तो कश्ती डुबो कर भी हमें बचा ले। याद रखो, अल्लाह जो भी फैसला करे वो हमारे हक में बेहतरीन होता है। आपका ईमान और यकीन पुख्ता होना चाहिए। ऐसे ही दिल को मोह लेने वाले और दिल को छू लेने वाले वाक़यात और हकायात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करें। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगली वीडियो में।